بغض رکھتا ہے، یہ دنیا تو برباد ہو ہی جاتی ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ میرے قبلہ پیر مرشد فیصل آباد میں وہاں پہ بیٹھے ہیں، لوگ بیٹھ ہو رہے ہیں، ایک دیوانہ سا تھا، گونا سا، وہ آ گیا، اب پوچھے کیا ہو رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بیٹھ ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا مرید ہو رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے بھی پیر بننا ہے، سارے ہنس پڑے۔ تو آپ فرماتے ہیں ہنستے کیوں؟ تو آج کہتے ہیں یہ جی آیا ہے گونا، یہ کہتے ہیں میں نے پیر بننا ہے۔ فرمایا مرید بعد میں کروں گا، پہلے اس سے بھیجو پیر کا۔ آ گیا، کیا بننا ہے؟ ہاں سادہ سادہ کا پیر بننا ہے۔ کہتے ہیں وہاں فیصل آباد ایک کونا تھا جنگل کا، وہاں پہ بیٹھ جاؤ، 40 دن وہاں پہ اٹھنا نہیں ہے، چپ کر کے بیٹھے رہنا، اور جب 40 دن کے بعد ہوگا حکم میں مل جائے گا۔ وہاں پہ بیٹھ گیا، ساتھ ہی کوئی پانی کا نظام تھا، وہاں پہ چپ کر کے رک کر سے نماز پڑھتا ہوں۔ 40 دن کے بعد روحانی طور پہ آپ نے حکم دیا کہ اسی فیصل آباد، یہ جو جنگل ہے اسی میں ایک پانی کی مشق لے کے چلتے رہا کرو، یہاں پہ لوگ پیاس کی وجہ سے بڑے تنگ ہو گئے، پانی پلایا کرو۔ اور تھوڑا سا ہی لوگوں کو پانی پلاتا رہا، اسی دوران اسے کرامات کا ظہور شروع ہو گیا۔ لوگ بہت زیادہ فیض لینے کے اس کے بعد جب رش لگ گیا تو آ گیا اپنے اندر کہ اگر آپ حکم دے تو میں علی ولی میں بیٹھ جاؤں، آپ نے پر جدھر بیٹھ جاؤ۔ کہتے ہیں آپ پہ اثر نہ براہمن ہے فقیر کے کوئی اثر بیٹھ جاؤ، تو آگے ادھر علی والی میں آ گیا۔ تو یہاں پہ آ کے جو کنی اور گردرواہ کے مرید تھے وہ جب آتے تھے تو اس کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ مجھے کراس کر کے کوئی جاتے۔ دوسرے باتوں پہ جو ہے اختلاف شروع کر دیا، آپ کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، پھر بےعدبی کرتے گئے، لوگ آ کے بتاتے تھے، آپ فرماتے تھے کوئی بات نہیں ہے، وہ سادہ سا بندہ ہے، کوئی بات نہیں۔ ایک دن کلس، یہ جو کنی کی کاسٹ ہے، بڑے امیر لوگ تھے، فیصل آباد میں بڑی جائیداد تھے، آپ کے غلام تھے، تو آپس میں دو چتردار تھے، لڑائی ہوئی اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ دونوں پارٹیاں پھر آپ کے پاس آ گئی، قاتل اور مقتول دونوں۔ وہ آپ نے دونوں کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، صبر کرو۔ تو جنہوں نے قتل کیا تھا وہ وہاں سے اٹھ پڑے اور چلے گئے اس کے پاس علی والی، اور اس کو کہتے ہیں کہ اسی طرح نا، اس نے کہا آپ مزہ آئے گا، آپ گنڈوال کے ساتھ میرا مقابلہ ہوگا۔ اور پھر ہائی کیس چلا اس میں وہ بری ہو گیا، قتل جنگے بری ہو گیا۔ تو پھر اس نے چرچے شروع کیے کہ گھونڈ والے سے میرا مقام بلند ہے، بندہ تو میں نے چھڑا دیا۔ لوگوں نے آپ مسکرا پڑے تو خیر۔ اس سے اگلے دن ہی ایک بندہ آیا اور اسے آ کے ایک عجیب بات کی، اس نے کہا کہ اس طرح حضور باقی باتیں جو بھی ہیں، مجھے آج بڑا افسوس ہوا ہے جب ذکر مولانا شہزادہ صاحب کا، تو کیونکہ جو میری نانی ذکر الخیر کے ملے کی تھی، پٹھان فیملی سے تھی، تو جب کہتے کون سا پٹھانی والا، بس اتنا کہہ رہا تھا، آپ کی حالت غیر ہو گئی، بس اتنا منہ سے نکلا کہ اچھا اب مطلب یہ کہ اب تو میرے گھر تک پہنچ گیا۔ جو تھے جن کا وہ قتل ہوا تھا آگے وہ بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں کیس کرو، اب اس کو کہنے کہ اس کو بچا لیا، اب اس کی سزائے موت بھی ہے اور ساتھ دونے کو کہہ رہے ہیں تیری بھی سزائے موت ساتھ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب دوست کے ساتھ جب کوئی بغض رکھے گا، جب اس کے ساتھ کوئی مقابلے پہ آئے گا تو پھر حالت یہ ہوگی۔ ہائی کورٹ میں کیس چلا، چند کیسوں کے بعد ہی آرڈر ہو گیا سزائے موت، اس کو سزائے موت ہو گئی۔ اور اس کا معاملہ یہ بنا کہ اسی علی والے میں ایک عورت نے عشق کیا، وہاں پہ نکاح ہو گیا، شادی کی 4 یا 5 دن بعد اس کو قتل کر دیا۔ قتل جب آپ نے فرمایا تھا نا کہ اس کو بھی آپ پھانسی پہ لٹ کر دیکھتے، تو آپ نے فرمایا تھا جب اس کو پھانسی پہ لٹکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جس کے پیچھے سے پیشاب بھی نکل رہی ہے، اور پھر دیکھا گیا، اور اس آپ کی کرامت کو دیکھنے کے لیے آپ کا مرید بھی آیا تھا کہ میں سوچ سے کہ میں اس کی سہمت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اسی طرح ہوا تنوی والی جیل میں جب اس کی سہمت ادھر ہی
جب اس کو جھٹکا لگا تو پیچھے سے پیشاب نکل گئی. تو اللہ تعالیٰ کے دوست کے ساتھ، جب اس کے فضل عظم والے دوست کے ساتھ جس کے چرچے میرے رب نے کیے ہیں، اس کے ساتھ جب کوئی مقابلے میں آتا ہے اپنی یہ دنیا بھی برباد کر دیتا ہے، قبر میں عذاب ہوگا، میدان حشر میں بھی پکڑا جائے گا، کبھی اس کو چھٹکارا نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کے دوست کے ساتھ مقابلہ کیا، جن کے رب العالمین نے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. میرا رب ان کے لیے بشارتوں کے اعلان کر رہا ہے، یہ ان کے ساتھ بغض رکھ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دوست کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ جتنے بھی ذکر اذکار ہیں یا چلکشیں یہ فقط اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا جو خاص بند ہوتا ہے کبھی بھی اپنے ذکر اذکار اپنی عبادات کے لوگوں کو مطلع نہیں کرتا، کبھی بھی، سوائے چیزیں وہ بندے جن کی راتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا یہ کیا کرتا ہے راتوں کو، یہ دن کو کیا کرتا ہے.